بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی فضیلت اور نماز تراویح کے بارے میں۔ خواتین تراویح کو کیسے پڑھیں، تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ بھی بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی رات مسجد میں نماز تراویح پڑھائی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ دوسری رات کی نماز میں اس سے بھی زیادہ شریک ہوئے، پھر تیسری رات یا چوتھی رات صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا ہے اور میں ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان المبارک میں فرض نہ کر دی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کی تاکید کا حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو خود خلیفہ راشدین 10 مبشرہ میں سے ہیں، ایک اور بہت ہی فضائل کے حامل ہیں، جلیل القدر فقہ اصحاب کرام کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تسکین کی، کسی ایک نے بھی تاخیر نہیں کی، اسی لیے کہ تراویح کی نماز سنت موقتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیم کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کی جو عرض کی بنا پر موقوف تھی، لیکن اب وہ عرض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے۔ انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا اجر بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ ان نمازوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز تراویح ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی۔ اس شب کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ عورتیں تراویح کی نماز کو بغیر کسی شرع سے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد میں چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا، اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کی 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت مؤکدہ سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے
پھر 4 سنتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنت پڑھیں گے، اس کے بعد 2 نفل پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے وتر نہیں پڑھیں گے۔ جب آپ 2 سنت پڑھیں پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد رکوعت اس طرح پڑھے 2 رکعت کر کے پڑھ کر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی، اس کو دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھیں گے جو کہ دعائے تراویح ہے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی، 20 رکعت اسی طرح مکمل ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو میری پیاری بہنوں اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، جتنا بھی آپ کو قرآن پاک یاد ہے پڑھ لیں۔ کوئی صورت کو آپ کو آتی ہے 10 صورتیں آتی ہے 10 صورتیں پڑھ لیں، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں، جب وہ 10 ختم ہو جائیں تو ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرائیں، ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرائیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی اور اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں یعنی 4 کل آتے ہیں تو جب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لی، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لی، اس طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائے گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے دہرائیں۔ لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا، پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ تو یہ تھا تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کی پختہ ارادے کو، زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہ نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ طریقہ سنت کرنے کا۔ اگر آپ نیت زبان سے کریں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر آپ دعا پڑھیں گے، دعا کرنے کے بعد پھر آپ وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی، پھر چاہیں تو آپ آگے کے نفل بھی پڑھ سکتی ہیں، تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ، یہ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں، اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرانا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں، کوئی حافظہ خاتون ہے وہ اپنے گھر کے مرد عورتوں کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ قرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھیں، حضرت عائشہ کا عمل و تقویٰ صحابہ کی نگاہوں میں بہت بلند تھا، صحابہ مشکلات جو ہوتی تھی، جو مسائل تھی وہ آپ سے رجوع کیا کرتی تھیں، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا سامنے نہیں آیا کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازمی ہو جائے گا، اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو امامت کرنے کا اہل رہے، یا مرد کو زبانی قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا وہ عورت امامت کروا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک میں نماز اور تراویح کا اہتمام کیا کریں۔ جب بھی آپ سحری کیا کریں تو اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا لازمی کیا کریں، کیونکہ اس وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ روزہ افطار کرنے کے لیے نماز پر بیٹھ جائیں تو بھی دعا کیا کریں کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی
دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ روزہ رکھنے لگیں اس وقت بھی آپ دعا کریں، جب روزہ افطار کرنے لگیں تو تب بھی آپ دعا کرتے کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اور مجھے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔